4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے۔ وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی، اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ان کے قیادت یہاں تشریف لائی۔ ہم نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے، اور اس میں صرف جے یو آئی کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں۔ میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کے بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں،
اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں، اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ یہ سیاست کا میدان ہے، لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیک نیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں۔ ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے، ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے۔ جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا، اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے۔ ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے۔ آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جب کہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے، ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو، اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے۔ لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہے، ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا پیدا کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں۔ جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے، اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائیں گا۔ لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63(1) کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے، اور کل کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی۔ دونوں پارٹی نے دی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی گئی۔ سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے، یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت 63(a) میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ
पता नहीं वोट गिना ही नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त सूरत हाल में ये तब्दीली क्यों लाई गई थी, एकदम तब्दीली क्यों लाई गई थी। आज एक ऐसे वक्त में तब्दीली लाई गई है कि फिर एक हुकूमत को उसका फ़ायदा